انہوں نے اللہ کے نبی نے کہ عورت اگر گھر میں ہے تو وہ باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ پاتی ہے، اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے وہ تو شوہر کی وراثت کا بھی حقدار ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹا اس کا فوت ہو جائے تو بیٹے کے مال سے بھی اسے حصہ دیا جاتا ہے، بھائی کے مال میں بھی اس کا حصہ ہے۔ تو بتائیں کہ یہ عورت کی چاروں طرف سے حصہ ہے، تو کہاں سے اسلام نے عورتوں کا حق مار لیا؟ اور دوسری بات، غالباً امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی مولانا آپ بتائیں کہ اسلام میں عورتوں کو 4 شادی کرنے کا حکم کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا واقعی آپ کا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس عورت سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو 4 برتن لے کے آؤ میرے پاس۔ وہ عورت جاتی ہے 4 برتن لے کے آتی ہے۔ پھر امام اعظم نے کہا کہ 4 الگ الگ بکریوں کے دودھ لے کے آؤ۔ وہ عورت پھر جاتی ہے 4 الگ الگ بکریوں کے دودھ لے کر کے آتی ہیں، تاکہ چاروں برتن میں ڈال دیا جائے۔ وہ حکم کے مطابق اس میں ڈالتی ہے، اور پھر امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایسا کرو 1 پیالہ دودھ الگ سے لے کے آؤ۔ وہ عورت جاتی ہے 1 پیالہ دودھ الگ سے لے کے آتی ہے، کہا کہ اس پیالے کے دودھ کو چاروں برتن میں تھوڑا تھوڑا مکس کر دو۔ اللہ اکبر! عقلیں حیرت کھا جاتی ہے ایسے بزرگوں کے لطف اندوز جواب، واقعی یہاں سے ہمارے عقلوں کے پردے گم ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب اس چاروں برتن کے دودھ کو ایک جا کر دیا جائے۔ جب ایک جگہ کر دیا گیا، وہ عورت سے امام اعظم نے کہا کیسا ہے کہ اب اس سے بتاؤ کہ اس چاروں بکریوں کے جو دودھ تم نے لایا تھا تو اب الگ کر کے دکھاؤ۔ تو عورت کو بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو مکس ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو امام اعظم نے کہا اے عورت اب تو تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا، تمہاری عقل میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ عورتوں کو 4 شادی کا حکم کیوں نہیں ہے۔ کیونکہ اگر مرد 4 شادی کرتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ میری فلاں بیوی ہے، میرا فلاں بچہ ہے، وہ فلاں بیوی ہے، فلاں بچہ ہے۔ عورت کو اگر 4 شادی کا حکم دے دیا جائے تو عورت کیسے امتیاز کر پائے گی کہ یہ میرا بچہ ہے؟ اس وجہ سے عورت کو اسلام نے عزت کی زندگی عطا کی ہے، ذلت سے بچایا ہے، رسوائی سے بچایا ہے، اور لڑائی فتن و فساد سے بچایا ہے۔ اسلام عورتوں کو عزت کی زندگی عطا کرتا ہے، اسی لیے اسلام عورتوں کا حق بالکل نہیں۔ اما یار عورتوں کا حق مارے گا بھی کیوں؟ جو مذہب کے فاؤنڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عورتوں کا مسیحا بن کر کے پیدا ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے پہلے عورتوں کو زندہ گاڑا جاتا تھا، معصوم بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ وہ کائنات کے امین جب اس دنیا پہ آئے تو اس دنیا میں آنے کے بعد تو عورتوں کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوا، اور لوگ کہیں، اور آج کل کی ہماری نوجوان بچیاں، نوجوان نسل کہیں کہ اسلام عورتوں کے حق کو غصب کر لیتا ہے۔ بڑی حیرت کردہ بات ہے، لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔